18واں باب دعوت اہل کوفہ اور سفارت مسلم بن عقیل۔ کوفہ کی داغ بیل فرات اور ہیرا کے بیچ میں اس وقت ہوئی جب 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ اور دوسرے محاذوں پر ایرانیوں کے مقابلے میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی اور مدائن کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، اور سعد بن ابی وقاص کی ہدایت کے ماتحت یہ جگہ تلاش کی گئی اور یہاں مسجد اور مسلمانوں کے قیام کے لیے مکانات کی بنیاد ڈالی گئی۔ 17 ہجری میں سعد بن ابی وقاص اپنی فوج کے ساتھ مدائن منتقل ہوئے اور اس جگہ آ کر مقیم ہوئے۔ کوفہ عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سنگریزے اور ریگ مخلوط ہوں۔ چونکہ یہ جگہ اس قسم کی تھی اس لیے اس کا نام کوفہ ہوا۔ دوسری طرف سمندر کے کنارے اس زمین پر جو ارض الہند کہلاتی تھی ایک دوسرے شہر کی بنیاد قائم کی گئی جس کا نام بصرہ ہوا، اور اس طرح عراق کے ان دونوں شہروں کوفہ اور بصرہ کی آبادی بالکل ایک ساتھ شروع ہوئی۔ ابتداً سلیٹوں کے مکان بنائے گئے اور چھپر ڈالے گئے، پھر اسی سال دونوں جگہ آتش زدگی واقع ہوئی جس میں یہ مکانات جل گئے تو اینٹوں کے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ کوفہ کی آبادی اسی وقت سے کہ جب وہ آباد کیا گیا 1,00,000 فوجیوں کی تھی۔ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور طلحہ و زبیر نے عائشہ کو ساتھ لے کر آپ کے خلاف فوج کشی کی تو انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز عراق کو قرار دیا، اس لیے حضرت امیر علیہ السلام کو ان کے تدارک کے لیے عراق آنا پڑا اور جنگ جمل واقع ہوئی۔ اس مقابلے میں بصرہ والوں نے طلحہ اور زبیر کا ساتھ دیا تھا اور کوفہ کے لوگ حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اسی کو اپنا پایہ تخت رکھا۔ 12 رجب سن 36 ہجری کو پہلا وہ دن تھا جب آپ کوفہ میں تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ قصر میں قیام فرمائیے جہاں اب تک حاکم قیام کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسے ناپسند کیا اور مقام رہبہ کے ایک مکان میں سکونت اختیار فرمائی۔ اس کے بعد زیادہ تر اہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ صفین اور نہروان میں بھی مخالفین کا مقابلہ کیا، اسی لیے وہ شیعان علی کہلائے، حالانکہ مذہبی طور پر ان میں سے اکثر اس معنی میں شیعہ نہ تھے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بالفصل جانتے ہوں اور آپ کے قبل دوسرے خلیفہ کو تسلیم نہ کرتے ہوں، مگر شیعان بنی امیہ کے مقابلے میں وہ اپنے کو شیعان علی کہنا فخر سمجھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ کوفہ ایسے شیعان اہل بیت علیہم السلام سے چھلک رہا تھا، لیکن ادھر معاویہ کا ممالک اسلامیہ پر تسلط ہوا اور کوفہ پر زیاد بن ربیعہ کی حکومت ہوئی۔ ادھر اہل کوفہ پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور عراق کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ جو لوگ محب علی علیہ السلام سمجھے جا سکتے تھے ان کا ہر نفس آئندہ آنے والے خطرات کی پیشنگوئی کرتا اور ہر دقیقہ و ثانیہ اپنے آخری ہونے کا پیغام دیتا۔ یہ صورتحال 1-2 ماہ اور 1-2 سال نہیں بلکہ 20 سال تک قائم رہی۔ اس صورت میں ناممکن تھا کہ کوفہ کے اندر شیعان علی کے لیے کوئی نمایاں حیثیت حاصل رہتی، بلکہ مارے جانے، سولی پانے اور جلا وطن ہونے کے بعد جو بچے کچے تھوڑے سے اشخاص موجود تھے وہ گوشوں کے اندر اور پردوں کے پیچھے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے، اور دوستی اہل بیت علیہم السلام کا نام بھی زبان پر لانا ان کے استحقاق قتل کی دستاویز خیال کیا جاتا تھا۔ اور اس شکنجے کے اندر شیعت ایک مخصوص قلیل التعداد جماعت میں مخفی حیثیت سے مقید تھی، اور وہ جماعت عراق و حجاز وغیرہ کے مختلف شہروں میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ رؤسائے عشائر اور شیوخ قبائل، ذمہ دار و باعتبار اشخاص، سب حکومت وقت کے ساختہ و پرداختہ تھے۔
رہ گئی عام خلقت جس پر انقلاب کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ بلا استثناء ہوا کے رخ پر اڑنے والی اور زمانے کے غیر معمولی حوادث سے تیزی کے ساتھ رنگ بدلنے والی ہوا کرتی ہے۔ ان میں ایک ایسا اچانک واقعہ جس میں جوش پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، وہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے جو برسوں کی دعوت تبلیغ پیدا نہیں کرتی۔ اس کے نمونے حکومت کے تغیر و تبدل اور سلاطین کی غزل و نصب کے صورت میں ہمیشہ نظر سے گزرتے رہتے ہیں، اور وہ اکثر اسی قسم کی ناگہانی صورتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بے شک 20 سال تک صورتحال ایک طرح رہنے کا سبب یہ تھا کہ اس مدت میں کوئی تازہ حادثہ رونما نہیں ہوا جو رجحانات طبعی سے ٹکرا کر ان کو سیلاب کی طرح کسی خاص طرف متوجہ کر سکے۔ سن 60 ہجری کے رجب کا مہینہ تھا جب معاویہ نے انتقال کیا اور ان کا نامزد کردہ جانشین ان کا بیٹا یزید ہوا۔ ایسے ہی مواقع وہ ہوتے ہیں جو پرسکون فضا میں تموج اور مطمئن سطح میں تلاطم پیدا کر دیتے ہیں۔ فطرتاً ہر شخص سابق فرما روا کے بعد اپنے جدید والی سلطنت اور قسمت کے مالک کی سابقہ زندگی اور ان کے اخلاق و عادات اور ذاتی خصوصیات کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، اور بیک وقت مختلف حلقوں میں یہی چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ یزید کے اخلاق و عادات، اس کی مے نوشی اور شہترانی، اس کی طفلانہ جوانی اور لہو و لعب میں سرگرمی، احکام شریعہ سے آزادی، نفسانی خواہشوں کی پرستاری ایسی نہ تھی جو مخفی حیثیت رکھتی ہو۔ جاننے والوں کو یاد آ گیا اور انجام کا نقشہ آنکھوں میں پھرنے لگا، اور نہ جاننے والوں کو پوچھ گچھ میں معلوم ہو گیا کہ ہمارا ہونے والا خلیفہ و مالک سلطنت ان صفات و عادات کا شخص ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بلا تخصیص فرقہ و مذہب ایک عام بے چینی، اضطراب اور نفرت و بیزاری خلق خدا میں پھیل گئی، اور اسی کے ساتھ آنکھیں گردش کرنے لگیں کہ کون ہے جو اس سخت وقت پر کام آئے اور وقت کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر ملت اسلامیہ کو اس بد کردار خلیفہ سے چھٹکارا دلائے۔ اسی کے ساتھ یہ خبریں بھی مشتہر ہوئیں کہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے یزید کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اسی لیے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ آ گئے ہیں، اور یہ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو یزید کی بیعت نہ کریں گے۔ اس وقت دوستان علی علیہ السلام کی اس قلیل جماعت کو، جو 20 برس کی طویل مدت تک طرح طرح کے صبر آزما مصائب برداشت کرتے کرتے عاجز آ چکی تھی، اور ہر آن حضرت اہدیت کی جانب سے کشائش کی منتظر تھی، اپنی مایوسیوں کی مدت سے چھائی ہوئی تاریک گھٹا میں امید کی شعاعیں نظر آنے لگیں، اور ان کے ضمیر نے آواز دی کہ اس موقع سے بہتر کوئی موقع نہ ملے گا، اور اس وقت کا سکوت خودکشی کا مترادف ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ سب سلیمان بن سرد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مجتمع ہوئے۔ سن رسیدہ تجربہ کار سلیمان نے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دیکھے ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مار کے جھیلے ہوئے تھے، مجمع کو ان الفاظ میں مخاطب کیا: آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ کا انتقال ہوا اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، اور وہ مکہ معظمہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے پدر بزرگوار کے شیعہ ہیں۔ اگر آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی نصرت و مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ میں کوتاہی نہ ہوگی تو بسم اللہ، ان کو خط لکھیے، اور اگر سستی اور کمزوری کا اندیشہ ہو تو برائے خدا ایک شخص کو فریب دے کر اس کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ الفاظ سے ظاہر ہے کہ سلیمان ایک مقرر کی طرح گرجتے برجتے الفاظ سے وقتی جوش کو ابھار کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ خود مجمع سے اس کے موجودہ جوش و ولولے کی آخری تھا اور موقع اقدام پر اس کی انتہائی کارفرمائی کا جائزہ دلوانا
اور اسی کے ساتھ ان کو موقع کی نزاکت اور آئندہ کے خطرات کا اندازہ کرا دینا چاہتے ہیں، مگر یہ امر فطری ہے کہ جذبات کی طغیانی میں انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ مشکل سے ہوتا ہے، اور وہ اکثر عواقب کی فکر اور سخت مواقع پر اپنے ثبات و استقلال کی تشخیص میں غلطی کر جاتا ہے۔ مجمع کے اندر ان کے بڑھتے ہوئے جوش میں سلیمان کے الفاظ نے وہ کام کیا جو پانی کا چھینٹا بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں۔ ایک مرتبہ سب بول اٹھے، نہیں نہیں، ہم یقیناً ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اپنے کو حضرت کے قدموں پر نثار کر دیں گے۔ یہ جمعیت کتنی تھی؟ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی میدان یا عالیشان قصر کے وسیع صحن میں نہیں، بلکہ عربی ساخت کے مختصر مکانات میں سے جن کے نمونے آج تک عربستان میں نظر آتے ہیں، ایک مکان یعنی سلیمان بن سرد کے گھر میں مجتمع ہو گئی تھی۔ پھر ان میں بھی یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب سچے اور راسخ العقیدہ حضرت علی علیہ السلام کو وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام برحق سمجھنے والے شیعہ ہی تھے۔ مذکورہ بالا سوال و جواب کے الفاظ میں بے شک سچائی کا جوہر نظر آ رہا ہے، اور وہ یقیناً بولنے والوں کے باطنی ضمائر کی مخلصانہ ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ہر شخص آنے والے ناگہانی انقلابات کا کہاں تک مقابلہ کر سکے گا، اس کا فیصلہ مستقبل ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سلیمان بن سرد کی حجت تمام ہو چکی تھی، چنانچہ خط امام حسین علیہ السلام کے نام بئی عنوان لکھا گیا۔ یہ خط ہے حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی طرف سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر اور دیگر دوستوں کی طرف سے، مومنین و مسلمین اہل کوفہ میں سے، اس کے بعد معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا تھا۔ پھر لکھا تھا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیے، شاید آپ کی وجہ سے ہم حق کی نصرت پر یکدل ہو سکیں۔ اور دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر دارالامارہ میں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے، نہ عیدگاہ جاتے ہیں۔ اگر ہم کو خبر معلوم ہو جائے گی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ والسلام۔ اس خط کو عبداللہ بن سبی حمدانی اور عبداللہ بن والی کے ہاتھ روانہ کیا گیا، اور یہ سب سے پہلا خط تھا جو امام حسین علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں 10ویں ماہ رمضان کو ملا، اور اب ان میں سے ہر ایک نے اپنے حلقہ اثر میں اس تحریک کو پھیلانا شروع کیا، اور 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضداشتیں تیار ہو گئیں، جو 1 2 3 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں، اور یہ سب خطوط قیس بن مسہر سیداوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ اور عمارہ بن عبید سلوبی کے ہاتھ روانہ کیے گئے، اسی اضطراب اور روحانی تلاطم کے سبب سے جو یزید کی خلافت کے باعث عام طور پر پیدا ہوا تھا، اور جس میں کسی مذہب و مسلک کا افتراق نہ تھا۔ ان حضرات کی مذکورہ بالا تجویز کا ہر طرف سے خیر مقدم کیا گیا، اور وہ لوگ جو شیعت کا جذبہ نہ رکھتے تھے وہ بھی خاص حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس خیال سے کہ یزید ایسے شراب خور و فاسق سے آپ یقیناً بہتر ہیں، اس تجویز کی گرم جوشی سے مزید نظر آنے لگے، جس کو دیکھ کر ان افراد کو جو حقیقتاً اس تجویز کے محرک تھے یہ یقین پیدا ہو گیا کہ رائے عامہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ فریب نظر تھا۔ عام خلقت اس تحریک سے ہمدردی میں ویسی ہی تھی جیسی آندھی کے رخ پر اڑتے ہوئے پرند۔ اس غلط فہمی کا یہ نتیجہ ہوا کہ یا تو پہلے خط کے یہ الفاظ کہ شاید خدا آپ کے ذریعے سے ہماری شیرازہ بندی کرے بیم و رجا کا اظہار کر رہے تھے، یا اب 2 ہی روز کے بعد جو خط لکھا گیا اس میں پرزور الفاظ صرف کیے جانے لگے کہ تشریف لائیے جلد، اس لیے کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں
اور آپ کے سوا کسی کی امامت تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے، لہذا جلدی کیجیے، جلدی۔ والسلام۔ اس خط کو ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ رائے عامہ کی قوت اور ہوا کے موجودہ رخ کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سرداران قبائل جو یزید کے خاص آدمی تھے اور جنہیں اس تحریک کے محرکین نے اپنے ساتھ نہیں لیا تھا، انہوں نے بھی سیاست کا تقاضا یہی سمجھا کہ اس آواز میں آواز ملا دیں۔ چنانچہ ان اجتماعی کارروائیوں سے علیحدہ اور اس خط کے بعد جو اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل آخری کہا جا سکتا ہے، ایک خط کوفے سے اور لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے: کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، میوے درختوں میں رسیدہ ہیں اور تالاب لبریز ہیں، پس جب آپ چاہیں تشریف لائیں اور ایک ایسے لشکر کی جانب جو آپ کی امداد کے لیے بالکل آراستہ موجود ہے۔ والسلام۔ اس پر مندرجہ ذیل 7 آدمیوں کے دستخط تھے: شبس بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث، یزید بن رویم، عزرا بن قیس، عمرو بن الحاج زبیدی، محمد بن عمیر تمیمی۔ یہ خط لب و لہجہ کے اعتبار سے گزشتہ خطوط سے بالکل مختلف تھا۔ ان میں اپنی دوستی و اخلاص کے اظہارات تھے اور ہدایت کی خواہش تھی، یہاں مادی طاقت کی پیشکش اور منافع دنیا کی نمائش تھی، جو ایک طرف لکھنے والوں کی مادی ذہنیت کی ترجمان اور دوسری طرف مکتوب علیہ کے مذاق طبیعت سے اجنبیت اور ناشناسی کی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آخری خط کے لکھنے والے تقریباً سب کے سب واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے موجود تھے۔ ممکن ہے کہ اس خط کے لکھنے میں کوئی خاص سازش مضمر ہو، اور اگر ایسا نہیں تو اس سے اس موقع کی رائے عامہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ ضرورت پڑ گئی تھی کہ ہم بھی اس تحریک میں شامل ہو کر آئندہ کے لیے اپنے مستقبل کو محفوظ بنا لیں۔ دنیوری کا بیان ہے کہ یہ سب قاصد اور ان کے ساتھ کے خطوط تابڑ توڑ 2 دن کے اندر امام حسین علیہ السلام کو پہنچے، اور اس کے بعد چند دن میں تو خطوط کی تعداد اتنی ہو گئی کہ ان سے 2 خرجیاں بھر گئیں۔ گزشتہ تقریر سلیمان بن سرد کی اور اس کے بعد کے واقعات، ان سب کے مطالعے سے حسب ذیل نتائج صاف طور پر برآمد ہوتے ہیں۔ 1. امام حسین علیہ السلام کی بیعت یزید سے کنارہ کشی اور مدینے سے روانگی کسی خارجی تحریک اور اہل کوفہ کے ساتھ کسی متقدمہ گفت و شنید کا نتیجہ نہ تھی۔ 2. حضرت کو مدینے سے روانگی کے موقع پر ظاہری اسباب کی بنا پر یہ خیال بھی نہ تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے۔ 3. آپ نے مکہ پہنچنے کے بعد بھی خود اپنی جانب سے کسی قسم کی تحریک اہل کوفہ سے نہیں کی اور نہ وہاں اپنے مقاصد کی تبلیغ کے لیے کوئی خط بھیجا، مگر اب جب کوفہ سے خود یہ آوازیں بلند ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کی نصرت و امداد کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو امام جانتے ہیں اور آپ سے ہدایت کے طالب ہیں، یہ 2-1 آوازیں نہیں بلکہ کوفہ بھر یہی چلا رہا تھا، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن، یہاں تک کہ 2 خرجیاں خطوط سے بھر گئیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اب موقع کی حالت کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان خطوط کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صورتحال یہ ہے کہ آپ یزید سے بیعت جیسا کہ اب تک نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ آپ سے بیعت لی جائے یا قتل کر دیے جائیں، ناممکن ہو چکا ہے۔ مکہ معظمہ میں قیام وقتی حیثیت سے امن کا ذریعہ صحیح، لیکن کب تک؟ جبکہ یزید کے اخلاق و عادات اور احکام مذہبی کے مقابلے میں خودسری سے یہ توقع بعید تھی کہ وہ مکہ معظمہ کے مذہبی احترام کا لحاظ کرے گا، بلکہ یہ خطرہ بہت قریب تھا کہ مکے میں آپ کا قیام اس کا باعث ہوگا کہ وہیں مکے میں آپ کے خلاف فوج کشی ہو
اور مکے میں نہ تو کوئی فوجی طاقت ایسی ہے جو آپ کی حفاظت کر سکے، اور نہ آپ مکے میں قیام کر کے حرم خدا کے اندر خون ریزی ہونے کے خود باعث بننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باوجود یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی مہاجرت مدینے سے مشہور ہو چکی ہے، مگر طائف ہو یا یمن، بصرہ ہو یا یمامہ، کہیں سے کوئی آواز ایسی بلند نہیں ہوتی کہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے آمادہ۔ ایسے سخت اور نازک موقع پر عرب کے آباد ترین خطے ملک عراق اور اس کے بھی اہم مرکز کوفہ سے یہ تحریک ہوتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت و حمایت کے لیے ہر طرح تیار ہیں، اور صرف معمولی سی تحریک نہیں بلکہ 55 عرضداشتیں اور 2 خورجین بھر کے خطوط اور 7 قاصد یکے بعد دیگرے روانہ کیے جاتے ہیں، اور لکھنے والوں میں بہت سے ایسے اشخاص بھی ہیں جن کی محبت پر آپ کو بھروسہ ہے، جیسے حبیب ابن مظاہر، سلیمان بن سرد، رفع بن شداد وغیرہ۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کے لیے یہ مناسب تھا کہ اس دعوت کو مسترد کر دیتے؟ حقیقت یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے قیام کی صورت میں بھی حضرت کا شہید ہونا یقینی تھا، یعنی جیسے عبداللہ بن زبیر پر اسی مکہ میں فوج کشی ہوئی اور وہیں قتل کیے گئے، اسی طرح آپ پر بھی فوج کشی ہوتی اور یہیں محصور ہو کر آپ کو شہید ہونا پڑتا۔ اس صورت میں جب اہل کوفہ کی جانب سے اتنے اصرار و تاکید کے ساتھ آپ کو دعوت دی جا رہی تھی اور آپ کی نصرت کا وعدہ کیا جا رہا تھا، آپ اس دعوت کو ٹھکرا کر مکہ میں قیام کرتے اور شہید کیے جاتے، تو یہی لوگ جو آپ پر اب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کیوں گئے، یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے کہ یہ کون سی عقل مندی تھی کہ ایک اتنے بڑے خطے کی دعوت اور وعدہ نصرت کو رد کر دیا، جہاں کے لوگ آپ کے والد بزرگوار کی بھی نصرت کر چکے تھے اور خود آپ کی بھی محبت کا دم بھرتے تھے۔ اس وقت بجانو دل آپ کی حمایت کا وعدہ کر رہے تھے اور سینکڑوں عرضداشتیں بھیج کر آپ سے قیادت و ہدایت کے طالب تھے۔ ایسے نادر موقع کو ہاتھ سے دے کر مکے میں قیام رکھا، جہاں کی زمین بے آب و گیا، جہاں کے رہنے والے پست حوصلہ اور بے امنگ، اور جہاں کی فضا بے مہر و وفا، یہاں تک کہ خود بھی قتل ہوئے اور مکہ معظمہ کی حرمت کو بھی برباد کرایا۔ ان صورتوں میں ظاہر ہے کہ عقل و تدبر کا اقتضا یہی تھا کہ ان بلانے والوں کی آواز پر لبیک کہی جائے، ان کی نصرت کے وعدوں کو آزمایا جائے، اور اگر وہ سچے نہ بھی ثابت ہوں تب بھی ان پر اتمام حجت کیا جائے۔ بے شک تھے ایسے لوگ جو آپ کو عراق جانے سے منع کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ عراق والوں کا وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، مگر وہ اس پہلو کو نظر انداز کیے ہوئے تھے کہ مکہ معظمہ میں آپ کا قیام آپ کو قتل سے بچا نہ سکتا تھا، بلکہ حقیقتاً اگر موازنہ کیا جاتا تو موجودہ حالات کے لحاظ سے مکہ میں قیام کی صورت میں آپ کا قتل کیا جانا یقینی اور کوفہ روانگی کی صورت میں مشکوک تھا، اس لیے کہ ظاہری اسباب و علل کے ماتحت اہل کوفہ کے مواعید کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ یہ خیال صرف ان کی ذاتی افتاد تباہ کے متعلق ایک غیر متیقن حکم بلکہ بدگمانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس صورت میں اگر آپ مکے میں شہید ہو جاتے تو دنیا کے اندر آپ کی شہادت سے کوئی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہوتا، لیکن اب جب کہ اہل کوفہ کی ان تمام خواہشوں پر لبیک کہتے ہوئے نوع انسانی کے اتنے افراد کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے روانہ ہو رہے ہیں، تو اب اگر شہید بھی ہو گئے تو ایک بڑے انسانی فرض کو ادا کرتے ہوئے اور اخلاق و مروت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اور کوفہ کے لوگوں پر حجت بھی تمام فرماتے ہوئے اور حفاظت خود اختیاری کے اصول پر بحد امکان عمل کرتے ہوئے، اور پھر اپنے کو مکے سے علیحدہ کر کے
مکے کے احترام کو بھی پورے طور سے محفوظ کرتے ہوئے۔ اسی لیے امام نے ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو عراق جانے سے منع کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے عراق کے لوگوں پر اطمینان ہے اور اگر میں وہاں جاؤں گا تو ضرور وہ میری نصرت کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے زیادہ تر اہل عراق کے متعلق ان کی بے اطمینانی اور عدم اعتماد کے بارے میں اپنی رائے کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ارادے پر مبہم و مجمل طور پر قائم رہنے کا اظہار فرمایا، جیسا کہ ابن عباس سے گفتگو کے موقع پر، اور کبھی صاف کہہ دیا کہ میں یہاں رہوں گا تو بھی قتل ہوں گا اور خانہ کعبہ کا احترام میرے سبب سے زائل ہوگا، جیسا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک شخص مینڈھے کی طرح ذبح ہوگا جس سے یہاں کی حرمت زائل ہوگی، میں وہ مینڈھا بننا نہیں چاہتا۔ دوسرے موقع پر جب ابن زبیر نے آپ سے چپکے کان میں کچھ کہا تو ابن زبیر کے جانے کے بعد اپنے کچھ مخصوصین سے فرمایا، جانتے ہو ابن زبیر نے کیا کہا؟ ابن زبیر نے کہا کہ آپ مکے میں قیام فرمائیے اور باہر نہ جائیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ایک بالشت بھر مکے کی حدود سے باہر قتل کیا جاؤں مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ ایک بالشت بھر مکے کے حدود کے اندر مارا جاؤں، اور قسم خدا کی اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں جا کر رہوں تب بھی یہ لوگ مجھے وہاں سے باہر لے آئیں گے، یہاں تک کہ جیسا چاہتے ہیں میرے ساتھ سلوک کریں گے۔ خدا کی قسم مجھ پر یہ لوگ تعدی کریں گے جیسے یہود نے روز شنبہ کے بارے میں ظلم و تعدی سے کام لیا۔ ان حالات میں ظاہری اسباب کی بنا پر آپ کے لیے کوفے کی طرف تشریف لے جانا ناگزیر تھا اور آپ کے لیے اہل کوفہ کی درخواست کو مست کرنا مناسب نہ تھا۔ پھر بھی آپ نے بحسب ظاہر اسبابی احتیاطی تدابیر یہ اختیار فرمائی کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے اپنا نمائندہ بنا کر حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوفے جانے پر مامور فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے ایک خط اہل کوفہ کے نام لکھ کر ہانی بن بانی اور سعید بن عبداللہ کے سپرد کیا جو اہل کوفہ کے آخری قاصد تھے۔ انہیں حکم دیا کہ وہ جناب مسلم کے آگے روانہ ہو۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر پہنچے اور یہ دونوں شخص تمہارے سب سے آخری قاصد ہیں جو میرے پاس آئے ہیں۔ جو کچھ تم نے لکھا ہے میں نے غور سے پڑھا اور سمجھا۔ تم میں سے اکثر کا قول ہے کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، آپ آئیے، شاید خدا ہم کو آپ کی بدولت حق پر مجتمع کر دے۔ اچھا تو میں تمہاری جانب اپنے بھائی چچا کے بیٹے اور مخصوص معتمد کو روانہ کرتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ مجھ کو تمہارے حالات کے متعلق اطلاع دیں۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ تمہاری جماعت اور اہل حل و قد اس امر پر جسے تم نے اپنے خطوط میں ظاہر کیا ہے متفق ہیں تو میں عنقریب تمہاری طرف آتا ہوں، اور واضح رہے کہ امام کے معنی نہیں سوائے اس کے کہ جو کتاب الہی پر عامل، عدالت کا پابند، حق کا متبع اور اپنی ذات کو خدا کی مرضی پر وقف کیے ہوئے ہو۔ وسلام۔ اس خط کی عبارت سے ظاہر ہے کہ مسلم بن عقیل کو جنگ پر مامور نہیں کیا گیا تھا اور نہ وہ کوفہ کی تسخیر کی غرض سے بھیجے گئے تھے، بلکہ وہ صرف ایک نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے کہ کوفے کی رائے عامہ اور وہاں کے لوگوں کے حالات و خیالات کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق اندازہ کر کے آپ کو اس کی اطلاع دیں۔ جناب مسلم، قیس بن مسعر سیداوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدن ارجعی اہل کوفہ کے نامہ بروں کے ساتھ حکم امام کی تعمیل میں مکے سے روانہ ہوئے اور پہلے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، وہاں مسجد پیغمبر میں نماز پڑھی۔
پھر عزیز و اقارب سے رخصت ہوئے اور قبیلہ قیس میں سے 2 عربوں کو جو راستے سے واقف تھے اپنے ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں راستے کے ماہر ہوتے ہوئے جب آپ کو لے کر چلے تو ایک دم راستہ بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریگستان میں پڑ گئے، پیاس کا غلبہ ہوا اور اسی عالم میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے دور مسافروں کے چلنے کی سڑک نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں بالکل بے حال ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سڑک کا پتہ دیا، پھر ان میں سے ایک یا دونوں گر کر ہلاک ہو گئے۔ جناب مسلم اور ان کے ساتھیوں کی حالت بھی بہت تباہ ہو چکی تھی، مگر یہ ان کی غیر معمولی قوت برداشت تھی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے کو شاہراہ تک پہنچا دیا اور بطن خید وادی کے ایک چشمے پر جس کا نام مزیق تھا قیام کر کے وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط بھیجا، جس میں آغاز سفر کے اس حادثے پر اپنے غیر معمولی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میرا دل کوفہ کے سفر کے لیے کسی طرح آمادہ نہیں ہے، مگر دوبارہ امام کی تاکیدی حکم نے مجبور کر دیا اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر حکم امام کے مطابق جناب مسلم نے امن پسندی سے کام لیا۔ حاکم دارالامارہ میں موجود تھا، مگر مسلم نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا جسے شورش انگیزی منظور ہوتی تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا کہ دارالامارہ پر قبضہ کرے، مگر مسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ ہمیں تمہاری سلطنت سے مطلب نہیں، تمہاری حکومت سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو صرف طالبان ہدایت کی تلاش اور ان کی مذہبی اور اخلاقی اصلاح مد نظر ہے۔ مسلم کے ورود کوفہ کے متعلق حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیمان بن سرد خزائی اس وقت کوفہ میں موجود نہ تھے، ورنہ مسلم انہی کے مکان پر قیام کرتے، اس لیے کہ وہ اس تحریک کے روح رواں اور اس جماعت میں سب سے زیادہ صاحب وجاہت اور ذی اثر تھے۔ مجبوراً مسلم نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام کیا۔ کوفہ میں خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ جوق در جوق آپ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچنے لگے۔ جب کافی مجمع ہو گیا تو مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا خط جو اس جماعت کے نام تھا پڑھ کر سنایا، جس کو سن کر حاضرین میں کافی جوش کے آثار نمودار ہوئے۔ عابس بن ابی شبیب شاکری نے کھڑے ہو کر حمد و ثناء الہی کے بعد اپنے ذاتی خیال کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھ کو عام لوگوں کے متعلق کسی اظہار رائے کا حق نہیں ہے، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور میں ان کی طرف سے وکالت کر کے آپ کو دھوکے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، مگر میں وہ ظاہر کرتا ہوں جسے میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے۔ خدا کی قسم، میں جس وقت بھی آپ دعوت دیں گے لبیک کہتا ہوا حاضر ہوں گا اور آپ کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کروں گا، اور اس وقت تک شمشیر زنی کروں گا کہ اس زندگی کو ختم کر کے اپنے خدا سے ملاقات کروں، اور میرا مقصد اس سے سوائے رضائے پروردگار کے کچھ نہ ہوگا۔ یہ تقریر ختم ہونا تھی کہ حبیب بن مظاہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، مرحبا، جزاک اللہ، کتنی مختصر لفظوں میں تم نے حقیقت حال کو واضح کیا ہے۔ پھر مسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، خدا کی قسم میرا بھی ذاتی حیثیت سے یہی خیال ہے جس کو عابس بن ابی شبیب نے اپنے لفظوں میں ظاہر کیا۔ اسی سے ملتی جلتی لفظوں میں سعید بن عبداللہ حنفی نے تائید کی، جس کے بعد مجمع متفرق ہوا۔ خط کے مضمون کی بنا پر اس کارروائی کا مقصد ظاہر ہے، یعنی یہ عہد و پیمان اس غرض سے نہ تھا کہ مسلم کوئی جارحانہ اقدام کرنا چاہتے تھے، اور اس کے متعلق یہ لوگ نصرت اور مدد کا وعدہ کر رہے تھے، اور نہ موجودہ صورتحال کی بنا پر یہ خیال کسی دماغ میں جگہ پا سکتا تھا کہ چند ہی روز میں تنہا مسلم کے مقابلے میں فوج کشی ہوگی، اور اس کے لیے اس جماعت کو تیار رہنا چاہیے، بلکہ یہ عہد و پیمان صرف امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کی پیش نہاد
اور اس موقع کے لیے ان لوگوں کے عزائم و نیات کے اندازے کے طور پر تھا۔ مسلم بن عقیل کے ورود کی خبر کوفہ میں عام طور پر مشہور ہو ہی چکی تھی، اور اس فضا کے لحاظ سے جو امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے کی تحریک کے سلسلے میں ابتدا ہی سے کوفہ میں پیدا ہو گئی تھی، اور جس کے اسباب وضاحت کے ساتھ درج کیے جا چکے ہیں، ہر یزید کی خلافت سے بسبب اس کی سیاکاریوں کی بیزاری ایک طرف، حضرت حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی ہر دل عزیزی نہ صرف خاندانی وجاہت کے باعث بلکہ اپنے اخلاق و کمالات کے لحاظ سے دوسری جانب، اور وہ لوگ کہ جو مسلم بن عقیل کی تحریک کے مبلغ و داعی تھے، ان کی ذاتی وجاہت و تعلقات تیسری طرف، اور کل جدید لذیذ کے طبعی قانون کے مطابق ہر تازہ تحریک میں جو لذت ہوتی ہے وہ چوتھی جانب ہے۔ ان تمام اسباب کی بنا پر حضرت مسلم کے ہاتھ پر ایک ہفتے کے اندر 12 یا 18 ہزار کوفیوں نے بیعت کی، لیکن کیا یہ سب دوستان علی تھے؟ کیا کوفہ زیاد و آل زیاد کی 20 سال کی حکومت کے بعد، جس میں کھچی ہوئی تلواریں اور جلادوں کے ہاتھ برابر اپنی صفاکی دکھاتے رہے ہوں، اور دست و پا سر و زبان کے قطع و برید کا سلسلہ برابر جاری رہا ہو، کوفہ میں اتنی تعداد میں علی علیہ السلام کے دوست موجود ہو سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ سچے شیعہ تو کوفہ میں پہلے ہی کم تھے، اور جو تھے وہ معاویہ کے قتل و غارت کے بعد تقریباً نیست و نابود ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تھوڑے سے چھپے چھپائے افراد باقی ہو سکتے ہیں، ورنہ جتنے تھے وہ وہی افراد تھے جو حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر کے محض ساتھ ہونے کی وجہ سے لغوی معنی کے اعتبار سے شیعہ کہے جاتے تھے، اور وہ بھی اب زیادہ تعداد میں باقی نہیں تھے۔ اس صورت میں یہ ماننا ناگزیر ہے کہ مذکورہ بالا سطحی اور عارضی اسباب سے جو رائے عامہ ہموار ہوئی ہو، اس میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ بے شک جب اس تحریک کے ابتدائی محرکین کو رائے عامہ کی نوعیت سمجھنے میں غلطی ہوئی، حالانکہ وہ یہیں کے رہے سہے پروردہ اور تجربہ یافتہ تھے، تو جناب مسلم کو جو یہاں پر پردیسی کی حیثیت رکھتے تھے، دھوکہ ہونا قابل تعجب نہیں ہے۔ مسلم کی تحریک کو چلانے والے، ان کی صدا پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے، اور سب سے پہلے جلسے میں جاں بازی کا اقرار کرنے والے، اور رائے عامہ کو ہموار کر کے مسلم کی نصرت و حمایت پر آمادہ کرنے والے، ان میں سے اکثر بے شک سچے، خالص و مخلص، ہمدرد اور دوست تھے، اور ان کا کام یہی تھا کہ وہ شہر کی فضا کو مسلم کے موافق بنا دیں، جس میں ان کو بظاہر خاطر خواہ کامیابی ہوئی، لیکن آئندہ کے انقلابات کوئی دوسری صورت پیدا نہ کریں گے، اس کی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہو سکتی۔ بے شک ان قلیل التعداد خالص دوستوں نے اپنے اقرار اور عہد جاں بازی پر بہترین طریقے سے عمل کیا، اور جو کہا تھا اسے کر دکھایا، جس کے مشاہدے کے لیے مستقبل کا انتظار کرنا چاہیے۔ جناب مسلم بن عقیل کو حالات خوشگوار اور مطابق قول و قرار نظر آئے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ جلد تشریف لائیے، حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں۔ مقامی حکومت کا طرز عمل ان کی نسبت روادار نہ تھا۔ کوفہ کے نعمان بن بشیر نے منبر پر جا کر ایک تقریر کی، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے بندگان خدا، فتنہ و فساد اور افتراق سے پرہیز کرو، اس سے خواہ مخواہ جانیں جائیں گی، خون بہے گا اور مالی تباہیاں ہوں گی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں جب تک کوئی جارحانہ اقدام میرے خلاف نہ ہو، اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ کوفہ میں یہ خبر گرم تھی کہ اب بہت جلد ہی حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، اور اس وجہ سے ہر طرف ایک خاص چہل پہل نظر آ رہی تھی، اور حلقہ حلقہ، جماعت در جماعت لوگ بیٹھ کر اس پر اظہار خیال کرتے تھے، اور بے چینی کے ساتھ دیدہ اور برآ تھے۔
مگر کوفے کے اندر ایک ایسی جماعت موجود تھی جو ان تمام منصوبوں کو خاک و سیاہ بنا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اموی حکومت کے خیر خواہ وہ لوگ تھے جنہیں اندیشہ ہوا ہوگا کہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے اقتدار کے بعد انہیں اموال خلق پر بے جا تصرفات کا موقع باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بنی امیہ کے حلیف عبداللہ بن مسلم حضری نے تو نعمان بن بشیر کی مذکورہ بالا روادارانہ تقریر کے بعد ہی کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے اور آپ کمزوری دکھا رہے ہیں، جس پر نعمان نے کہا کہ میں اللہ کی اطاعت کے لیے کمزور ثابت ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ معصیت الہی کر کے زوراور ثابت ہوں۔ یہ جواب نعمان کے ضمیر کی صاف ترجمانی کر رہا تھا، جس کے بعد فسادی اشخاص کو کچھ کہنے کا موقع نہ تھا۔ اس لیے یہاں سے جا کر فوراً عبداللہ بن مسلم نے یزید کے نام خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے طرفداروں نے ان کے ہاتھ پر حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے۔ اگر آپ کو کوفہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تو یہاں کوئی مضبوط آدمی بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے، اس لیے کہ نعمان بن بشیر کمزور شخص ہیں یا وہ جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ عمارہ بن عقبہ اور عمرو بن سعد نے بھی ایسے ہی مضمون کے خطوط روانہ کیے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید نے سرجون بن منصور رومی سے مشورہ لیا۔ یہ شخص عیسائی تھا جو معاویہ کے زمانے سے محکمہ خراج میں کاتب تھا۔ سرجون نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا۔ یزید اس وقت تک ابن زیاد سے خفا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اسی کی وجہ سے زیاد نے میری ولی عہدی سے اختلاف کیا تھا، اور یہ کہ شاید معاویہ کے بعد بجائے میرے یہ خود خلافت کا امیدوار تھا، اس لیے اس کا اب تک یہ ارادہ تھا کہ وہ بصرہ کی حکومت سے بھی ابن زیاد کو معزول کر دے گا۔ چنانچہ ابن زیاد کا نام سنتے ہی یزید نے انکار کیا اور کہا نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، کسی اور کا نام لو۔ سرجون نے کہا یہ بتائیے کہ اگر معاویہ اس وقت زندہ ہوتے اور وہ اس وقت آپ کو یہی رائے دیتے تو آپ قبول کرتے؟ یزید نے کہا بے شک ان کے کہنے کو ضرور قبول کرتا۔ یہ سن کر سرجون نے ایک تحریر نکالی اور کہا کہ یہ معاویہ کا فرمان ہے جس میں ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے، وہ اسے بھیجنے نہ پائے کہ انتقال ہو گیا۔ اب آپ بصرہ اور کوفہ دونوں جگہ کی حکومت عبید اللہ بن زیاد کے لیے قرار دے دیجئے۔ یزید نے معاویہ کی اس تحریر کے مطابق ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ مجھے میرے شیعوں نے کوفے سے خطوط لکھے ہیں کہ وہاں پسر عقیل نے آ کر لشکر جمع کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ اور فساد پیدا ہو۔ تم اس خط کے پہنچنے کے ساتھ ہی ادھر روانہ ہو اور مسلم کو قبضے میں لا کر قید کرو، قتل کرو یا نکال دو۔ وسلام۔ قدیم مورخ جہشیاری نے اس خط کا مضمون حسب ذیل لکھا ہے، جس کے پس منظر میں یزید کی ابن زیاد سے ناراضگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں تہدیدی انداز زیادہ نمایاں ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے: معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی ایک وقت تعریفیں ہوتی ہیں وہی دوسرے وقت سب و شتم سے یاد کیا جاتا ہے، اور جسے سب و شتم سے یاد کیا جاتا ہے وہی ایک دم محل تعریف بن جاتا ہے۔ اس وقت ایک بڑا منصب تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے جس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اور اتفاق سے حسین علیہ السلام کی مہم تمہارے ہی دور اور تمہارے ہی قلم و روح کے نصیب میں آئی ہے، اور تمام اعمال حکومت میں تم ہی وہ ہو جو اس محل آزمائش میں پڑے ہو۔ اب یا تو تمہاری شرافت پائے ثبوت تک پہنچ جائے گی، اور یا جیسے کبھی تھے ویسے ہی غلام کے غلام قرار پا جاؤ گے۔ وسلام۔
اس کے آخری فقرے میں تلمیح وہی زیاد کے مجہول النسب ہونے اور پھر معاویہ کی نظر عنایت سے فرزند ابو سفیان قرار دیے جانے کی طرف ہے۔ اس خط کے مضمون سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ صرف مسلم ہی کے بارے میں ابن زیاد کو سرگرمی کی تحریک نہیں کر رہا ہے، بلکہ سخت و درست اور غیرت انگیز الفاظ میں خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں ابن زیاد کو مضبوط اقدامات کی تحریک کر رہا ہے، جس میں ذرہ بھی کوتاہی اس کے سامنے اس کے تمام مستقبل کے تاریک بنانے کی دھمکیوں کا مرکز بنا دی گئی ہے۔ بہرحال اس خط کو کوفہ کی حکومت کے پروانے کے ساتھ مسلم بن عمرو بابلی کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس روانہ کیا، جس کو دیکھتے ہی اس نے بصرہ میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو قائم مقام بنا کر خود کوفہ جانے کی تیاری کر دی، اور مسجد جامد میں ایک تہدید آمیز تقریر کرنے کے بعد، جس میں اعلان کیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے ذرا بھی مخالفت کی تو میں اسی کو نہیں بلکہ اس کے ورثاء کو بھی قتل کرا دوں گا، اور آس پاس کے آدمیوں اور خطا کار کے ساتھ بے خطا کو بھی سزا دینے میں کمی نہ کروں گا۔ ابن زیاد دوسرے دن روانہ ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، زیاد بن ابیہ کا بیٹا اور معاویہ کا ان کے ادعا کے مطابق بھتیجا تھا، اور یہ پورا خاندان ہی وہ تھا جس پر حیلہ و فریب کا خاتمہ تھا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات ابن زیاد نے یہ کی کہ اس نے اپنی نقل و حرکت کو بالکل صیغہ راز میں رکھا، تاکہ اس کا ورود کوفہ میں اچانک حیثیت سے ہو، اور پھر جب کوفہ نزدیک رہ گیا تو اس نے اپنی وضع میں تغیر پیدا کر کے ایک سیاہ عمامہ سر پر باندھا، اور چہرے پر اسی طریقے سے جو عرب قوم کے بہادروں کا جنگ وغیرہ کے موقع پر دستور تھا، اور ایک ڈھاٹا باندھ لیا جس کی بنا پر شناخت ناممکن ہو گئی۔ ایک مرتبہ شہر پناہ کوفہ کے اندر یہ نقشہ نظر آیا کہ آگے آگے عربی گھوڑے پر سوار ایک رئیس قوم پورے وقار و تمکنت کے ساتھ سیاہ عمامہ سر پر باندھے، جو اشراف عرب کا امتیازی نشان تھا، اور اس کے پیچھے ایک شاندار قافلہ زین و لجام ساز و سامان سے آراستہ آ رہا ہے۔ اس چشم و قدم کو دیکھ کر ان توقعات کی بنا پر جو پہلے سے قائم تھے وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا، یعنی ہر شخص یہی سمجھا کہ حضرت حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور اس قائم شدہ اثر کی بنا پر یا متوقع جدید انقلاب سے نفع دنیاوی حاصل کرنے کی تمنا میں جس جماعت کی طرف سے عبید اللہ کا ذکر ہوتا، وہ بنظر تعظیم کھڑے ہو کر آداب بجا لاتی اور خوش آمدید کے معنی میں یہ الفاظ زبان پر جاری کرتی: مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، قدمت خیر مقدم۔ ابن زیاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا، بلکہ آوازوں کو سنتا، چہروں کو بغور دیکھتا، شکل و شمائل کو پہچانتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجمع زیادہ ہو گیا اور لوگ اشتیاق سے گھروں سے نکل آئے، اور ہر شخص فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر آگے بڑھنے لگا، اور نوبت یہ پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی۔ اس وقت مسلم بن عمرو بابلی نے، جو ابن زیاد کے ساتھ تھا، پکار کر کہا: راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔ نہ معلوم ان الفاظ میں کون سا اثر تھا کہ بڑھتے ہوئے قدم اور اٹھتے ہوئے ہاتھ اور مسرت آمیز ترانے سب موقوف ہو گئے۔ ایک سناٹا تھا جو چھا گیا، اور سارا مجمع تتر بتر ہو گیا، یہاں تک کہ جب ابن زیاد دارالامارہ میں پہنچا تو 10 آدمیوں سے زیادہ اس کے ساتھ نہ تھے۔ اس موقع پر اہل کوفہ کے فطری رجحانات پر غور کرنے کے بعد اس کے باطنی اضطراب کا اندازہ کرنا چندہ دشوار نہیں، اس لیے کہ حالات کا غیر متوقع صورت سے ظہور پذیر ہونا بجائے خود سنسنی پیدا کر دیتا ہے، کہ صورتحال یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے خلاف خود جاسوسی کے کام کو انجام دیا،
یعنی اپنے باطنی خیالات، اور حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے ساتھ خلوص و عقیدت کی خود ابن زیاد کے سامنے بوقت ورود ترجمانی کر دی، اور ابن زیاد نے ایک ایک چہرہ اور آواز کو پہچان لیا، اور پھر ابن زیاد وہی تھا جس کی اور جس کے باپ کی تلوار کے نیچے 20 برس تک اس تمام خلقت کی گردنیں اس طرح خم رہی ہیں کہ جس کو چاہا گرفتار کیا، سولی پر لٹکایا، جلاد کے ہاتھ سے سر قلم کرایا، اور ایسے ہیبت ناک مناظر انہی ہاتھوں سے آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں جن کو سوچ کر اب تک رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل ہل جاتے ہوں گے، اور اب وہی صورتیں اپنے اور اپنی اولاد اور اعزاء و اقارب کے لیے پیش نظر ہیں۔ کیا یہ وجوہ ایسے نہ تھے جن کی بنا پر دل و دماغ معطل، طاقتیں مزمحل اور ہمتیں پست ہو جاتی، اور ان پر عظیم خوف و ہراس کا غلبہ ہو جاتا، خصوصاً جبکہ زیادہ تر تعداد عوام کی تھی جو واقعات و حالات کو سمجھے بغیر ہر نئی آواز پر لبیک کہنے کے شوق میں شریک ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے مسجد جامع میں ایک تحریری تقریر کے ساتھ اپنی حکومت کا اعلان کرنے کے بعد قصر میں جا کر قیام کیا، اور نعمان بن بشیر نے فوراً قصر کا تخلیہ کر کے کوفہ سے اپنے وطن شام کی طرف روانگی اختیار کی۔ ابن زیاد نے اس کے بعد تمام محلات کوفہ کے ذمہ دار اشخاص کو جن سے عرافت کا منصب تعلق رکھتا تھا بلا کر یہ فرمان جاری کیا کہ جلد سے جلد ہر محلے کی مردم شماری اور جو لوگ نووارد ہیں ان کی فہرست، اور جن لوگوں سے حکومت شام کو خطرہ ہے ان کے نام ادارہ حکومت محلیہ میں پیش کر دیے جائیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے ان فہرستوں کے تفصیل وار ترتیب دینے سے معذور ہوں تو ضمانت داخل کریں کہ ان کے محلے میں کوئی متنفذ بھی حاکم شام کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوگا، اور اس کے خلاف ظاہر ہوا تو اس مختار محلہ کو فوراً اس کے گھر کے دروازے پر سولی دی جائے گی، اور اس کے خاندان سے ہمیشہ کے لیے اس منصب کو علیحدہ کر لیا جائے گا۔ کوفے کا چپا چپا جو اسیس و مخبرین کی کثرت سے غیر محفوظ نظر آنے لگا، اب ہر شخص خاص اپنے محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر پر جاتے ڈرتا تھا۔ اس طرح 10-5 آدمیوں کا بھی ایک جگہ جمع ہو کر کسی امر پر گفتگو کرنا اور کوئی قرارداد استوار کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہ پہلا موقع وہ ہو سکتا تھا کہ جب مسلم بن عقیل کو جان کا اندیشہ اور مقصد کی پامالی کا احساس ہو جاتا۔ اب آپ کا صرف ایک فرض رہ گیا تھا کہ آپ حفاظت خود اختیاری کے فریضے کے ماتحت جہاں تک ممکن ہو اپنے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر عمل میں لائیں۔ اس کے لیے آپ کو مختار بن ابی عبیدہ کا مکان جس میں آپ اب تک مقیم تھے غیر محفوظ معلوم ہوا، اس لیے کہ آپ کا قیام وہاں مشتہر ہو چکا تھا، اور پھر اگر کوئی وقت آتا تو وہاں آپ کی حمایت کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ مختار بن ابی عبیدہ شریف قوم سہی لیکن صرف ایک زمیندار کی حیثیت رکھتے تھے، وہ کسی بڑے قبیلے کے سردار نہ تھے، اس کے علاوہ اس خاص موقع پر وہ کوفہ میں موجود بھی نہ تھے، لہذا جناب مسلم نے اپنے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہ دیکھی کہ آپ تاریکی شب میں ہانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہو جائیں۔ یہ قبیلہ مراد مزہج کے سردار تھے، اور جب نکلتے تھے تو 12,000 آہن پوش سوار ان کے ہم رکاب ہوتے تھے۔ مسلم نے ہانی کے گھر میں پناہ لے کر ظاہری اسباب کی بنا پر اپنے کو 12,000 شمشیر زن بہادروں کے حلقے میں پہنچا دیا، جو بظاہر آپ کی حفاظت کا فرض بہترین طریقے پر ادا کر سکتے تھے۔ ہانی نے مسلم کو مخفی طور پر اپنے یہاں رکھا اور سوا مخصوص افراد کے جو محل اعتماد تھے کسی کو اس راز کی اطلاع نہ دی۔ اب ان قلیل التعداد دوستان اہل بیت علیہ السلام کو جو اس تحریک کے داعی تھے
فضا کی ناسازگاری کا پورا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ صورتحال کا مقابلے پر آمادہ ہو گئے اور اب لازمی طور پر نقطۂ نظر میں تبدیلی ہو گئی۔ اس کے پہلے امام حسین علیہ السلام کے خط کے مطابق مسلم کی حیثیت صرف ایک پرامن نمائندے کی تھی، جس کا مقصد فقط کوفے کے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے عہد وفاداری کا استوار کرنا تھا۔ چنانچہ اس کے پہلے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اسلحے کی فراہمی کی کوشش ہو رہی ہو یا جنگ کی تیاری ہو، مگر اب نوعیت یہ ہے کہ یہ یقینی ہے کہ عنقریب مسلم کے خلاف حکومت کی طرف سے جارحانہ اقدام ہوگا، اور اب اس جماعت کو جو مسلم کے بلانے کی ذمہ دار ہے اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ہدایت نامے کی حدود سے آگے ہے جو مسلم کو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے دیا گیا تھا۔ یہ اب ایک ہنگامی صورتحال ہے جس کے لیے مسلم اور جماعت کوفہ کو بہرحال مناسب طرز عمل اختیار کرنا لازم ہے۔ چنانچہ مسلم بن اوسجہ اسدی نے حضرت مسلم کی طرف سے اب لوگوں سے حفاظت و نصرت کا وعدہ لینا شروع کیا، اور ابو ثمامہ ساعدی فراہمی سرمایہ اور جمع آوری اسلحہ کے ذمہ دار ہوئے۔ ابن زیاد کو جناب مسلم کی جائے قیام کا پتہ لگانے کی بڑی فکر تھی۔ اس نے مسلم کی سراغ رسانی کے لیے اپنے شامی غلام موقل کو 3000 درہم دے کر مقرر کیا کہ وہ خفیہ طریقے پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے۔ موقل اس فکر میں مسجد جامعہ میں آیا۔ اتفاق سے اس وقت مسلم بن اوسجہ ایک رکن مسجد کے پاس نماز میں مصروف تھے۔ وہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا اور اس نے اپنے دل میں کہا، جسے خود اس نے بعد میں بیان کیا، کہ یہ شیعہ لوگ نمازیں بکثرت پڑھتے ہیں، اس لیے ہو نہ ہو یہ انہی میں سے ہوں گے، لہٰذا وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب مسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور کہا کہ میں شام کا رہنے والا زواء الکلا کا غلام خدا کے فضل سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان میں سے کوئی بزرگ آج کل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بیعت لے رہے ہیں، اور یہ 3000 درہم میرے پاس ہیں، تو کیا آپ مجھے ان کا پتہ بتا سکتے ہیں کہ یہ رقم میں ان کی خدمت میں حاضر کر دوں جسے وہ اپنی مہم میں صرف کریں؟ مسلم نے کہا کہ آخر مسجد میں دوسرے لوگ بھی ہیں۔ مسلم نے کہا کہ آخر مسجد میں دوسرے لوگ بھی ہیں، تم میرے ہی پاس اس دریافت کرنے کو کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ سبب یہ ہے کہ میں نے آپ میں نیکوکاری اور پرہیزگاری کے آثار دیکھے تو یقین ہوا کہ آپ ضرور دوستان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ جناب مسلم اس کے فریب میں آ گئے اور کہا کہ تم نے خوب پہچانا، میں تمہارے ہی بھائیوں میں سے ایک ہوں، میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے، مجھے تمہاری ملاقات سے بہت خوشی ہوئی اور اس بات سے اور زیادہ مسرت حاصل ہوئی کہ تم اپنی خواہش میں کامیاب ہوئے اور تمہارے ذریعے سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تقویت پہنچے گی۔ بے شک یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ظالم ابن زیاد کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو جائے، لہٰذا تم مجھ سے عہد کرو کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرو گے۔ چنانچہ کافی اطمینان اور عہد و پیمان اور رازداری کے وعدوں کے ساتھ مسلم بن اوسجہ نے اقرار کیا کہ میں کل تمہیں جناب مسلم بن عقیل کی خدمت میں لے چلوں گا۔ موقل دوسرے دن جناب مسلم بن اوسجہ کے مکان پر آیا اور وہ اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ کی بیعت کی اور 3000 درہم جو لایا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے بعد موقل کی یہ صورت تھی کہ وہ دن بھر جناب مسلم کے پاس رہتا اور تمام حالات معلوم کرتا تھا
اور رات کو ہر بات کی اطلاع ابن زیاد کو پہنچا دیتا تھا۔ ہانی کے ابن زیاد سے بہت قدیم تعلقات تھے، مگر صرف اس اندیشے پر کہ کہیں ابن زیاد کو مسلم کے میرے یہاں قیام کی کچھ بھنک نہ مل گئی ہو، وہ آج کل ابن زیاد کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر کے ساتھ خانہ نشین ہو گئے تھے۔ ابن زیاد کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح ہانی کو بلانا چاہیے، چنانچہ اس نے ہانی بن عروہ کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی کو اس وقت کسی وقتی خطرے کا احساس نہیں ہوا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ابن زیاد کے دعوتی پیغام پر انہوں نے اپنے 12,000 جوانوں میں سے کسی ایک کو بھی واقعے سے اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ خود تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو پہلے ہی سے ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ پہلے تو صورت دیکھتے ہی اس نے عرب کی ایک مثل زبان پر جاری کی کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہانی اپنے پیروں سے موت کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اس نے شرح قاضی کی طرف رخ کر کے یہ شعر پڑھا، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میری جان لینے کے درپے ہے، خدا ہی سمجھے اس قبیلہ مراد والے تمہارے دوست سے۔ اس سے ہانی سمجھ گیا کہ بظاہر راز افشا ہو چکا ہے، مگر انہوں نے کہا، کیوں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے بڑے غصے سے کہا کہ ارے کتنے غضب کی بات ہے کہ تم نے اپنے گھر کو خلیفہ وقت اور تمام مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا اڈا بنایا ہے۔ تم نے مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں رکھا ہے، ان کے لیے اسلحہ جمع کر رہے ہو، اپنے گرد و پیش کے گھروں میں ان کی مدد کے لیے آدمی جمع کر رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ یہ باتیں سب مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے ان باتوں کی صحت سے انکار کیا، مگر جب اس نے موکل کو بلا کر سامنے کھڑا کر دیا اور ہانی کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جاسوس ہے، تب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ مدہوش سے ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ہوش و حواس کو جمع کر کے کہا، اب مجھ سے اصل حقیقت سنیے، باور کیجئے بخدا ایک لفظ بھی غلط نہ کہوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے مسلم کو نہ خود بلایا اور نہ مجھے ان کی تحریک کے متعلق کوئی علم تھا، مگر وہ خود میرے پاس آ گئے اور میرے مکان پر قیام کے خواہش مند ہوئے۔ اب مجھے شرم دامن گیر ہوئی اور انکار نہ بن پڑا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان کر لیا اور پناہ دے دی، تاہم میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں کروں گا، اور ابھی آ کر اپنے کو آپ کے حوالے کر دوں گا، مگر اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں جا کر مسلم سے کہہ دوں کہ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ ان کے پناہ دینے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، پھر مجھے ان سے کوئی مطلب نہ رہے گا۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، جب تک انہیں خود میرے پاس حاضر نہ کرو تم نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مہمان کو بلا کر آپ کے سپرد کر دوں کہ آپ اسے قتل کر دیں۔ بات اتنی بڑی کہ ابن زیاد نے کہا، تم کو انہیں لانا ہوگا، نہیں تو میں تمہارا سر قلم کرا دوں گا۔ ہانی نے کہا، ایسا ہوا تو آپ کے مکان کے گرد بجلیاں کونتی ہوں گی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا قبیلہ ان کی مدد کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد کو زیادہ غصہ آیا اور کہا، اچھا تم بجلیوں سے مجھے ڈراتے ہو، لاؤ اسے میرے قریب لاؤ۔ سپاہی دوڑ پڑے، ہانی کو ظالم ابن زیاد کے قریب لائے۔ نتیجہ یہ تھا کہ بوڑھے لیکن بات کے پکے ہانی کا سرد چہرہ چھڑی کی ضرب سے خون میں رنگین ہو گیا۔ ہانی بالکل نہتے تھے۔ انہوں نے ایک سپاہی کی تلوار جو ان کے پاس کھڑا تھا ہاتھ ڈال کر اس سے چھین لی۔ ابن زیاد نے کہا، اچھا اب تو تم خارجی قرار پا گئے، تمہارا خون ہمارے لیے حلال ہے۔ جلاد بے دردی سے انہیں کھینچ کر لے گئے اور قید خانے میں ڈال دیا۔ بنی زبیدہ کا سردار عمرو بن الحاج ہانی بن عروہ کا برادر نسبتی تھا۔
اسے اطلاع ہوئی کہ ہانی قتل کر ڈالے گئے تو وہ مزہج کے بہت سے زرہ پوش سوار لے کر دارالامارہ پر چڑھ دوڑا، اور تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نے ہانی کے دل میں رہائی کے توقعات پیدا کر دیے۔ لیکن افسوس کہ شرعی قاضی کی فہمائش اور اس کے کہنے سے کہ ہانی قتل نہیں ہوئے ہیں بلکہ بعض مسالے سے ایک محدود زمانے تک نظر بند کر دیے گئے ہیں، وہ سب مطمئن ہو کر واپس گئے۔ حضرت مسلم کے لیے موقع بہت سخت تھا۔ ان کا پناہ دینے والا، وفادار اور مستقل مزاج بہادر ہانی بن عروہ ان کی وجہ سے زودکوب کی توہین آمیز تکلیف برداشت کر کے دشمن کے قید خانے میں تھا، اور مسلم کے گرد گھر میں خاندان مراد کی عورتیں نالا و شیون کر رہی تھیں۔ کیا اب بھی مسلم بن عقیل چھپے بیٹھے رہتے، یا اس وجہ سے کہ یہاں ان کا قیام معلوم ہو گیا ہے کسی دوسرے قابل اعتماد شخص کے یہاں جا کر مخفی ہو جاتے؟ ہرگز نہیں، غیرت بنی ہاشم کا یہ تقاضا نہ تھا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہانی نہیں تو پھر میں بھی نہیں۔ تبری نے صاف طور پر تصریح کی ہے کہ مسلم کا جنگ کے لیے نکلنا اپنے ساتھیوں کی اطلاع کے بغیر تھا، اور کوئی قرارداد اس دن کے متعلق نہ ہوئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اس وقت کھڑے ہو گئے جب ان کو معلوم ہوا کہ ہانی بن عروہ مرادی زودکوب کے بعد قید کیے گئے ہیں۔ دنیوری کا بیان ہے کہ جناب ہانی قتل کر دیے گئے، اور ان کی شہادت کا حال سن کر جناب مسلم باہر نکلے۔ ابن زیاد نے مسجد میں آ کر پھر ایک تحدیدی تقریر کی۔ اب وہ ممبر سے اترا نہ تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے باب التمارین سے مسجد میں داخل ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ابن عقیل آ گئے۔ ابن زیاد گھبرا کر ممبر سے اترا اور تیزی کے ساتھ قصر کے اندر جا کر دروازے قصر بند کر لیے۔ واقعے کی ناگہانی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اب یہ توقع تو کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ 18,000 بیعت کرنے والے سب مسلم کے گرد جمع ہو جائیں گے اور جنگ میں ان کے ساتھ شرکت کریں گے، اور پھر جبکہ کوفہ کے محلے بھی ایک دوسرے سے متصل نہیں تھے بلکہ کافی فاصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، یہ محلے کو جس میں مسلم کا قیام تھا کافی وسعت رکھتا تھا، اور اسی کے اطراف میں مسلم کے گرد 4,000 آدمی موجود تھے، اور مسلم کی طرف سے جوں ہی یا منصور امت کا نعرہ بلند کیا گیا، جو ان کا شعار یعنی امتیازی نعرہ جنگ تھا، تو شرما شرمی 2-4 ہزار آدمی ہو گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس محدود وقت میں جبکہ جنگ کے پہلے سے کچھ آثار نہ تھے، وہ شاہی منظم فوج سے کہاں تک مقابلے کے لیے تیاری کر سکے ہوں گے، خصوصاً جبکہ ان 4,000 میں بھی اکثر ایسے ہی عوام تھے جو نتائج پر غور کیے بغیر وقتی اقدامات پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جن کا حقیقی شیعہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہرگز ثابت نہیں۔ بہرحال جناب مسلم نے اس مختصر لشکر کو ترتیب دیا اور پیش قدمی شروع کی، مگر جناب مسلم دارالامارہ تک پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ لوگ واپس جانا شروع ہو گئے، اور پہنچتے پہنچتے صرف 300 رہ گئے۔ لیکن ابن زیاد اس خیال سے کہ مسلم کے ساتھ کوئی بڑی جمعیت ہے، قصر کے اندر قلعہ بند ہو گیا، اور مسلم نے بنی مراد کی ایک جماعت کو لیے ہوئے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی آتے گئے، یہاں تک کہ مسلم کے پاس کافی جمعیت موجودہ جمعیت کو جو مسلم کے ساتھ محاصرے میں شریک تھی مختلف قبائل کے مخلوط مجمع پر مشتمل سمجھنا چاہیے، اور قبائل کے روح رواں شیوخ و اشراف قبائل ہوتے ہیں جو حکومت کے ہوا خواہ اور پابند فرمان تھے، اور ابن زیاد نے بروقت پیش بندی یہ کی تھی کہ آج صبح سے شیوخ و اشراف کو بلا کر اپنے پاس زیر حراست رکھ لیا تھا تاکہ ان سے حسب موقع کام نکالا جا سکے۔ باوجود یہ کہ ابن زیاد کے پاس محل میں اس وقت کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ قصر حکومت میں صرف 30 پولیس کے سپاہی تھے اور 20 آدمی
اس کے مخصوصین اور رؤسائے قبائل میں سے تھے، اور ایک اور روایت میں زیادہ سے زیادہ 200 آدمی موجود تھے، اس لیے وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک طرف اس نے یہ کوشش کی کہ قصر کا دروازہ کھلنے نہ پائے، دوسرے کچھ آدمی ادھر ادھر بھیج کر باہر سے سپاہی اکٹھے کر کے یہ انتظام کیا کہ شہر کی ناکہ بندی کی جائے، یعنی چوراہوں اور عام راستوں پر پہرے بیٹھ جائیں کہ کوئی شخص مسلم کی مدد کو نہ آ سکے، اور صورت واقعہ کی بنا پر یہ امر لازمی تھا کہ مسلم کی مدد کو آنے والے مجتمع حیثیت سے کسی لشکر کے ساتھ نہ آتے، بلکہ اکا دکا جس کو خبر ہوتی جاتی وہ تنہا یا اپنے بھائی بندوں کے ساتھ مسلم کی امداد کے لیے آتا اور فوراً گرفتار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن یزید کلبی اپنے گھرانے کے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے آ رہے تھے، جن کو کثیر بن شہاب نے گرفتار کر لیا، اور محلہ بنی عمارہ کی طرف سے عمارہ بن سلحب ازدی نے ہتھیار جسم پر آراستہ کر کے چاہا تھا کہ مسلم کے پاس آ جائیں، لیکن محمد بن اشعث نے گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں جانباز مسلم و ہانی کی شہادت کے بعد بسر زیاد کے حکم سے شہید کیے گئے۔ اس طرح مسلم سے مختلف اطراف و جوانب کی مدد قطع ہو گئی، چنانچہ حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، ابو ثمامہ ساعدی ایسے خاص لوگ آج جناب مسلم کے پاس پہنچنے سے قاصر رہ گئے۔ اس کے علاوہ اشراف قبائل کو مجمع کے منتشر کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ لوگ دارالعمارہ کے بالا خانے پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو پکار پکار کر ہمدردانہ انداز میں قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ عنقریب مرکزی حکومت شام کی جانب سے بہت بڑی فوجیں آنے والی ہیں، اور اس صورت میں تمہارے جان و مال و اولاد سب تلف ہو جائیں گے۔ دمشق سے فوجیں آنے کی خبر ہر طرف پھیلا دی گئی، جس کے بعد یہ عالم ہوا کہ عورتیں اپنے گھروں سے نکل نکل کر اپنے باپ بھائی کے پاس آتی اور کہتی تھیں کہ چلو واپس چلو، دوسرے لوگ کافی ہیں۔ باپ یا بھائی اپنے بیٹے یا بھائی کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ ارے کل دمشق سے لشکر آ جائے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟ چلو لڑائی سے ہاتھ اٹھاؤ، اور مجبور کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہوتے ہوتے صرف 30 آدمی حضرت مسلم کے پاس رہ گئے۔ آپ نے مسجد میں جا کر نماز مغرب پڑھی۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو رفتہ رفتہ بقیہ 30 بھی چلے گئے۔ اب مسلم تنہا بازاروں میں پھرنے لگے، اور کوئی اتنا تک نہ تھا کہ آپ کو راستہ بتا دے۔ آپ تاریکی شب میں یوں ہی چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ میں پہنچ گئے۔ اس قبیلے کی عورت توآ، جو پہلے محمد بن اشعث کی کنیز تھی اور اس کے آزاد کرنے کے بعد اسید حضرمی کے نکاح میں آئی، جس سے ایک لڑکا بلال پیدا ہوا، یہ کہیں گیا ہوا تھا اور توآ گھر کے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب مسلم نے اسے دیکھ کر بعد سلام پانی پینے کو مانگا۔ عورت خدا ترس تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ جناب مسلم بیٹھ گیا اور پانی پیا۔ وہ برتن رکھنے گھر میں گئی، آئی تو دیکھا کہ یہ پھر بھی بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، آپ پانی تو پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اس نے جب دوبارہ اور 100 بارہ کہا تو مسلم نے جواب دیا کہ اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کر سکتی ہو؟ ممکن ہے کہ اس کے بعد میں کبھی اس کا معاوضہ تمہارے ساتھ کر سکوں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، آپ ہیں کون اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، یہاں لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے نصرت کے وعدے کیے اور اب میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، اچھا آپ مسلم ہیں؟ کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ آپ کو اپنے گھر میں لے گئی اور مکان کے ایک مخصوص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا اور کھانا حاضر کیا، مگر آپ نے کھانا نوش نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا لڑکا آیا
اور اس نے ماں کو ایک کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھ کر سبب دریافت کیا اور اخفاء کی کوشش محسوس کر کے زیادہ کریدنے لگا، یہاں تک کہ طوع کو واقعے کا اظہار کرنا پڑا، اس تاکید کے ساتھ کہ اس کا کسی سے اظہار نہ کرنا۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر ابن زیاد نے جب دیکھا کہ خطرہ بظاہر بالکل نہیں رہا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ سائبانوں میں دیکھیں، کہیں ابن عقیل ساتھ والے سائبانوں میں چھپے نہ ہوں۔ پورے طور پر اطمینان کر لینے کے بعد ابن زیاد نے عمرہ بن نافع کو حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دے کہ آج عشاء کی نماز کے لیے ہر شخص کو مسجد میں آنا ضروری ہے، کوئی شخص نماز کے وقت اپنے گھر میں نہ رہے، ورنہ اس کے جان و مال کی ذمہ داری امیر کے سر نہ ہوگی۔ تھوڑی دیر میں مسجد کے اندر لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اقامت کہی گئی اور پسر زیاد نے اپنے دائیں بائیں محافظ کھڑے کر دیے۔ اس کے بعد نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ممبر پر جا کر تقریر کی کہ ابن عقیل نے جو مخالفت کا ہنگامہ اٹھا رکھا ہے، تم نے دیکھا جس کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے اس کے جان و مال کی ذمہ داری ہم پر نہیں، اور جو انہیں ہمارے پاس لائے گا اس کو ان کی دیت یعنی خون بہا دی جائے گی۔ اس کے بعد حسین بن تمیم کو حکم دیا کہ تمام شہر کی خانہ تلاشی کرے اور ابن عقیل کا پتہ لگائے، اور لوگوں کو عمرو بن حریث کی ذمہ داری پر چھوڑ کر خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ طوع کا لڑکا بلال صبح ہوتے ہی محمد بن اشعث کے نوعمر لڑکے عبد الرحمن کے پاس گیا اور اسے مسلم کے اپنے گھر میں ہونے کی اطلاع دی، اور وہ فوراً اپنے باپ کے پاس جو ابن زیاد کے دربار میں جا چکا تھا پہنچا اور اس کے ذریعے سے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں مسلم کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ کر دی۔ حضرت مسلم نے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آئی ہے۔ تلوار لے کر حجرے سے باہر نکلے، اتنی دیر میں فوجی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے حملہ کیا اور ایسا سخت کہ دشمنوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ دوبارہ ہجوم کے اندر گھسے اور آپ نے دوبارہ انہیں باہر کر دیا۔ بے شک اس حملے میں بکر بن حمران احمری کی تلوار سے ان کے اوپر کا لب قطع ہو گیا اور نیچے کے لب پر بھی زخم آ گیا اور 2 دانت شکستہ ہو گئے۔ پھر بھی دشمنوں کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلم پر یوں فتح پانا مشکل ہے، لہٰذا وہ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور پتھر مارنے لگے۔ اس کے علاوہ سینٹوں کے مٹھے آگ سے جلا کر اوپر سے پھینکنے لگے۔ جناب مسلم نے یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچے ہوئے مکان سے باہر کوچے میں آ گئے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، خواہ مخواہ تلوار نہ چلائیے۔ آپ نے جنگ جاری رکھی اور رجز پڑھنے لگے، جس کا مضمون یہ تھا: میں نے قسم کھائی ہے نہ قتل ہوں گا مگر آزادی کی حالت میں، اگرچہ موت ناگوار چیز ہے مگر بہرحال وہ ایک نہ ایک دن تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے اور دھوکہ نہ دیا جائے۔ محمد بن اشعث نے کہا، نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں کہا جائے گا اور نہ دھوکہ دیا جائے گا، اطمینان رکھیے۔ مسلم جنگ کر کے تھک چکے تھے اور زخموں سے چور تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا واقعی مجھے امان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، آپ امان میں ہیں۔ جتنے محمد بن اشعث کے ساتھی تھے ان سب نے بھی امان کا وعدہ کیا، سوائے ایک عمرو بن عبید اللہ بن عباس سلمی کے، جس نے کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ الگ ہٹ گیا۔ مسلم نے کہا، دیکھو تم نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں تلوار اپنی نیام میں رکھتا ہوں، اور اگر تم امان نہ دیتے تو میں کبھی اپنے کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اتنی دیر میں ایک مرکب لایا گیا جس پر مسلم کو سوار کیا اور سپاہیوں نے گرد حلقہ کر کے آپ کی تلوار کمر سے نکال لی۔
یہ ہونا تھا کہ مسلم کا دل ٹوٹ گیا اور کہا، یہ پہلی غداری ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی خطرہ پیش نہ آئے گا۔ مسلم نے کہا، اچھا تو بس ایک امید ہی ہے، اور امان کا وعدہ تمہارا کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر رونے لگے۔ عمرو بن عبید اللہ بن عباس سلمی، جس نے پہلے ہی وعدہ امان سے انکار کیا تھا، کہنے لگا، جو ایسی مہم کے لیے کھڑا ہوا ہو جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے، اسے خطرہ دیکھ کر رونا تو نہیں چاہیے۔ مسلم نے کہا، واللہ میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے روتا ہوں، جو میرے خط کو دیکھ کر کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر آپ محمد بن اشعث کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے امان دلوانے سے قاصر رہو گے۔ اب تم اتنا کرنا کہ ایک قاصد حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دینا، جو میری طرف سے ان سے جا کر کہہ دے کہ میں تو دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں، اور یقین ہے کہ شام ہونے کے پہلے تک قتل ہو چکا ہوں گا، مگر آپ ادھر آنے کا قصد نہ کیجیے، اور اہل کوفہ کے فریب میں نہ آئیے۔ ان کے تمام وعدے بالکل غلط اور قول و قرار جھوٹے ہیں۔ ابن اشعث نے وعدہ کیا کہ میں ضرور قاصد روانہ کر دوں گا۔ اس کے بعد محمد بن اشعث جناب مسلم کو لے کر دارالامارہ کے دروازے پر پہنچا اور پہلے خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ اس سے تمام جنگ کی کیفیت اور پھر وعدہ امان پر مسلم کو ساتھ لانے کا تذکرہ کیا۔ ابن زیاد نے کہا، امان دینے والے تم کون تھے؟ ہم نے تمہیں کیا اس لیے بھیجا تھا کہ تم انہیں امان دو؟ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تم انہیں ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ابن اشعث میں اب کہاں جرت تھی کہ وہ اس کے بعد کچھ کہتا، خاموش ہو رہا۔ اس وقت دارالامارہ کے دروازے پر بہت سے لوگ اجازت حضوری کے انتظار میں موجود تھے، جن میں عمارہ بن عقبہ، عمرو بن حریث، مسلم بن عمرو باہلی اور کثیر بن شہاب مخصوص لوگ تھے، اور ایک صراحی ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی دروازے کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ جناب مسلم بہت پیاسے تھے، انہوں نے کہا، تھوڑا سا پانی مجھے پلا دو۔ مسلم بن عمرو نے بڑے سخت الفاظ میں پانی پلانے سے انکار کیا، مگر عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ مسلم کو پانی لا دے۔ اس نے گلاس پانی سے بھر کر مسلم کے سامنے پیش کیا، مگر جناب مسلم نے جب پانی پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی کو رنگین کر دیا۔ 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ تیسری دفعہ وہ دانت ٹوٹ کر گلاس میں گر پڑے۔ جناب مسلم نے مایوس ہو کر گلاس ہاتھ سے دے دیا اور کہا، معلوم ہوتا ہے پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آیا اور مسلم کو اندر جانے کے لیے کہا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو امیر کہہ کر اسے سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم اب تم بچ نہیں سکتے، ابھی قتل کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم نے کہا، میں اس کے لیے تو تیار ہی ہوں، مگر مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں کسی اپنا شناسہ سے جو یہاں ہو کچھ وصیت کر لوں۔ اس نے کہا، اچھا، جس سے چاہو وصیت کرو۔ مسلم نے گرد و پیش نظر ڈالی تو عمرو بن سعد کو پہچانا۔ آپ نے اس سے کہا، تم قریش کے خاندان سے ہو، مجھے اس وقت تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا ہے، ذرا انہیں سن لو۔ حکومت وقت کا خوش آمدی سننے کے لیے تیار نہ ہوا، جس پر خود ابن زیاد نے کہا، آخر سن لینے میں تمہارا کیا حرج ہے؟ اس پر عمرو سعد اٹھا اور مسلم کے ساتھ تھوڑی دور آگے بڑھ کر ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں ابن زیاد کی نظر دونوں پر پڑ رہی ہو۔ جناب مسلم نے کہا، مجھے ایک بات یہ کہنا ہے کہ جب سے کوفہ میں آیا ہوں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، تم میرے بعد میری تلوار اور زرہ فروخت کر کے یہ قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ کہ میرے قتل ہونے کے بعد میری لاش ابن زیاد سے مانگ لینا،
اور اسے دفن کر دینا۔ تیسرے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی کو بھیج کر اس کے ذریعے سے میرے واقعے کی اطلاع کرا دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں اور اہل کوفہ کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ مسلم نے بطور راز یہ باتیں کہی تھیں، مگر بد عہد عمر سعد نے ابن زیاد کے پاس آ کر کہا، آپ جانتے ہیں مسلم نے مجھ سے کیا کہا؟ یہ باتیں انہوں نے مجھ سے کی ہیں۔ یہ ایسا شرمناک رویہ تھا جسے ابن زیاد نے بھی برا جانا اور عرب کی یہ مثل زبان پر جاری کی کہ امانت دار آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، مگر کبھی کبھی غلطی سے خائن کو امانت دار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہر وصیت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کہا، تمہارے مال سے ہمیں مطلب نہیں، وہ فروخت ہو کر تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے، اور حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہ آئے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر لاش اس کے بارے میں ہم کوئی وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تم نے ہماری مخالفت کی اور رعایا میں انتشار پیدا کیا، لہٰذا ہم تمہاری لاش کے متعلق کسی احترام کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس وصیت اور اس کے جواب کے بعد جو گفتگو جناب مسلم اور ابن زیاد میں ہوئی ہے وہ خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ مسلم پر جو بغاوت کا الزام عائد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مسلم کیا جواب دیتے ہیں اور اپنے کوفہ آنے کی نوعیت کیا بتلاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، ابن عقیل، تم یہاں آئے تھے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے اور آپس میں فساد کرانے کہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خانہ جنگی ہو۔ مسلم نے جواب دیا، اور وہ جواب جس نے آخر تک حسینی مقاومت کی نوعیت کو ظاہر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس ملک والوں نے یہ ظاہر کیا کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے خون بہائے، اور ان میں اسلام کی سادگی کو مٹا کر وہ افعال و اعمال رائج کیے جو کسرا و قیصر کی سنت میں داخل تھے، تو ہم آئے اس لیے کہ ان کے اخلاق و عادات کی اصلاح کریں اور ان کو عدالت و انصاف اور تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیں۔ واقعتاً چونکہ مسلم کا کوئی طرز عمل ان کے اس بیان کے خلاف ظاہر بھی نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ صفائی بغاوت کے الزام سے ان کی بری ہونے کے لیے کافی تھا، مگر استبداد کے سامنے دلیل و برہان کام نہیں دیا کرتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قصر کے بالا خانے پر لے جایا جائے، وہاں ان کی گردن قلم کی جائے اور پھر سر کے ساتھ ہی جسم کو نیچے گرا دیا جائے، اور اس کے لیے وہی بکر بن حمران احمری جس کی تلوار سے جناب مسلم کے لب و دہن پر زخم آیا تھا نامزد کیا گیا۔ جناب مسلم انتہائی صبر و سکون سے تکبیر، استغفار، صلوات کے ورود کے ساتھ دارالامارہ کے کوٹھے پر تشریف لے گئے اور ان کے سر کو جدا کر کے جسم کو قصر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ روز سہ شنبہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری جناب مسلم نے جنگ شروع کی اور روز چہار شنبہ 9 ذی الحجہ کو شہادت پائی۔ اس کے بعد سے شہر میں خوف و دہشت کی عملداری اور رعب ہیبت کا پورا دورہ تھا۔ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے، اس لیے ہر طرف سناٹا تھا اور ایک کو ایک کی خبر نہ تھی۔ انتہا یہ تھی کہ وہی ہانی بن عروہ جن کے ہم رکاب 12,000 مسلح سوار ہوتے تھے اور جن کے قتل کر دیے جانے کی غلط خبر پر دارالامارہ کھچی ہوئی تلواروں کے حلقے میں آ گیا تھا، رسیوں میں جکڑ کر بازار میں لائے جا رہے تھے اور وہاں آواز دے رہے تھے کہ کہاں ہیں میرے قبیلے بنی مزہج کے بہادر، ہائے افسوس کہ اس وقت بنی مزہج مجھے نظر نہیں آتے۔
لیکن افسوس کوئی متنفذ بھی ان کی طرف رخ کرتا نظر نہ آتا تھا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے ترکی غلام نے اپنی تلوار سے ان کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ ابن زیاد نے مسلم و ہانی کے سرہائے بریدہ، ہانی بن ابی حبہ ہمدانی اور زبیر بن ارواح تمیمی کے ہاتھ واقعے کی مختصر رودات کے ساتھ روانہ کیے، اور ان دونوں نے تفصیلات جا کر زبانی بھی بیان کیے۔ یزید نے جواباً اس کارنامے پر بڑی شاباشی دی اور لکھا کہ تم نے وہی کیا جس کی ہمیں تم سے امید تھی۔ اب خود حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کارگزاری دیکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔